مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کیا کرو۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذکر کا حکم دیا، کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ تم مجھے یاد کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ احسان عظیم اور کر دیا کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کر دوں۔ ہم ذرا غور کریں کہ ہم ہے کیا، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے جو ہمیں رب یاد کر رہا ہے۔ ہم اگر اپنی پیدائش پر غور کر لیے تو شرمندگی سے زندگی پانی پانی ہو جائیں، اس کے باوجود وہ پاک پروردگار ہمیں یاد کر رہا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا چاہیے بندہ مومن کو، کہ اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے، جبکہ ہماری حقیقت، ہمارا وجود کوئی چیز نہیں ہے اس کے سامنے۔ وہ خالق کائنات، اس کے جانے کتنے مخلوق ہیں ہم جیسے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ یہ اللہ کا فضل ہو گیا ہے بندہ مومن پر، کہ جب بندہ مومن اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ ریپیٹ میں اس کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا کہ مجھے یاد کرو، پھر اللہ فرماتا ہے میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میری یاد کے ساتھ میرا شکر ادا کرو، اور میری یاد سے غفلت نہ کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جو ناشکری ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا، اس کی یاد سے غافل ہو جانا، اس کے فکر سے غافل ہو جانا، یہ سب سے بڑی اللہ کی بارگاہ میں ناشکری ہے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ، اور کبھی ہم اس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ ذکر کی کتنی فضیلت اللہ اور رسول نے بتائی ہے کہ ہم اگر سنیں تو ہمارے ذہن و گمان کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ نے اتنے ذکر پر فضیلت عطا فرمائی، مگر شرط یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ایمان شرط ہے آخرت کے لیے، تم دنیا سے ایمان بچا کر جاؤ گے آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن کچھ دیر کے لیے جہنم میں ضرور جائے گا، اس کے گناہوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی رب کی نافرمانی کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے جہنم میں ضرور جائے گا، مگر ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، پر ایمان شرط ہے۔ جب ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت کریں گے تو ذکر کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا کرتا ہے، کھجور کا درخت۔ سوچے کوئی بندہ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام سے ایک کھجور کا درخت جنت میں لگا دیتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا درخت جا ہوگا وہ وہاں ضرور جائے گا اور اس سے نفع اٹھائے گا، یعنی جو یہ کہے گا اس کا ذکر جنت میں ہوگا، اس کا درخت جنت میں لگایا جائے گا اور وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اسی امید سے ہم ایک مرتبہ پورے پڑھ لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ ایک مرتبہ سب بآواز بلند پڑھ لیجئے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا درخت جنت میں لگا دیا گیا ہے، کل انشاءاللہ ہم اس درخت سے نفع اٹھائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 کلمات ایسے ہیں جو بندہ پڑھتا ہے تو 4 درجات جنت میں لگا دیے جاتے ہیں۔ پہلا کلمہ سبحان اللہ، دوسرا کلمہ الحمدللہ، تیسرا کلمہ اللہ اکبر، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 4 جنت میں درخت لگا دیتا ہے، چاہے کلمات کو آگے پیچھے کیوں نہ کر پڑھے، بس اس کی حمد و ثنا بیان ہو۔ تو ہمیں یہ کلمات کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسے آسان کلمات بتائے جو میں یاد کر سکوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ وہ صحابی نے 10 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب یہ اللہ اکبر کہتے ہو تو اللہ کہتا ہے یہ میرے لیے،
اور 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اور جب تم یہ سبحان اللہ کہتے تو اللہ کہتا ہے میرے لیے، اور 10 مرتبہ اللہم اغفر لی کہو، اللہ فرمائے گا میں نے تیری بخشش فرما دی۔ صرف یہ 3 کلمات جب بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں کثرت سے یہ کلمات کو یاد کرنا ہے اور کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ جانے کتنوں کی تمنا کی ہوگی حج کو جانے کی، ہر ایک کی آرزو تھی کہ بیت اللہ کی زیارت کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضری دے، ہر ایک کی تمنا تھی۔ کوئی مال کی کمی سے نہیں جا سکا، کوئی صحت کی وجہ سے نہیں جا سکا، مگر جتنے حاجی حج کو گئے ہیں لاکھوں روپے لگا کر گئے ہیں، اپنے کاروبار کو روک کر گئے ہیں، اپنی اولاد اپنے بیوی بچوں سے دور ہو کر گئے ہیں، کتنی تکلیفیں کتنی مشقتیں نہیں اٹھائے ہوں گے، حج کو جانے کے کتنے سال سے پیسے جمع نہیں کر ہوں گے، حلال مال جمع کرتے ہوئے اپنے مال کو جمع کر کر خرچ کر رہے ہیں۔ پھر وہاں پر جانا ہے تو احرام کی مشقتیں، پھر بیت اللہ کے طواف عمرے میں جا کر کرنا بڑا مشکل ہے، حج میں لاکھوں حاجیاں ہوتے ہیں، کتنا مشکل ہوتا ہے بیت اللہ کا طواف کرنا، پھر صحیح کرنا، پھر عرفہ اور مینا میں جانا، پھر وہاں پر جا کر پوری مشقتیں اٹھانا، پھر واپس جب پلٹ کے آئے حاجی آپ اس سے پوچھے کہ اللہ نے تمہارا حج قبول کر دیا؟ وہ کہے گا کہ میرا کام حج کرنا تھا، میں حج کر لیا، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی یہ دعوے کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہو، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم غریبوں ہم بے بسوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کئی ذکر کی وجہ سے دے دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح 100 مرتبہ شام میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ 100 مقبول حج کا ثواب اسے عطا کر دیتا ہے۔ اتنی فضیلت صرف بیٹھ کر 5 منٹ ذکر کر لے، اور جتنی کثرت کرے گا اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا کرے گا۔ صبح شام 100 مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور خوش نصیب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اولادیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ایک بشارت دی ہے کہ تم نے جب یہ تمنا ہو کہ حج کی اللہ تعالیٰ تمہیں آرزو کرے، اگر تم نہیں جا سکو، اگر تمہیں پابندی ہو جائے، تم اپنے ماں باپ کو مسکرا کر دے پھر اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا کر دے۔ تو ہمیں اتنی فضیلتیں عطا کی گئی ہے، اس کے باوجود ہم ناشکری میں کوئی کسر نہیں چھوڑے رہتے، ہم ماں باپ کی عزت آج نہیں کر رہے، ماں باپ کا احترام ہے، آپ کا مقام ہم نہیں جان رہے، اسی وجہ سے ہم آج ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ ہم نے ذکر سے کنارہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسوا کر دیا، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے ذکر کے ساتھ اس کی ناشکری نہیں کرنا ہے، ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔